بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المقصد الثالث فی الحجج والامارات وفیہ مقامان المقام الاول القطع واحکامہ وفیہ فصول المقام الثانی الظنون المعتبرہ وامکان التعبد فیہا الی آخر۔ اس کتاب کے حصہ اول میں بحث الفاظ آپ مکمل پڑھ چکے ہیں، جس میں اوامر کی بحث تھی، نواہی کی بحث تھی، اس کے بعد پھر مفاہیم کی بحث چلی تھی، پھر مفہوم مخالف، اس کی اقسام کی بحث، مطلق اور مقید کی بحث، مجمل اور مبین کی بحث، یہ ساری چیزیں ان کو کہا جاتا ہے، بزرگان اس کو تعبیر کرتے ہیں بحث الفاظ کے ساتھ۔ اور عام طور پر جو ہماری اصول کی کتب ہوتی ہیں جیسے یہ ہے تو بحث الفاظ پہلے کرتے ہیں اور بحث حجج و امارات بعد میں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ اصول مظفر میں پہنچیں گے وہاں پر بھی طریقہ کار یہی ہوگا، پھر کفایت الوصول کا طریقہ کار بھی یہی ہے۔ بحث الفاظ مکمل ہو گئی، چونکہ ہم نے ابتدا میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ چونکہ ابتدائی کتاب ہے، جو لوگ علم اصول کو شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے، فقط اس میں ابھی تفصیلات نہیں ہیں، اس میں ابھی کوئی گہرائی میں نہیں گئے، صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ علم اصول میں کیا کیا بحثیں ہوتی ہیں اور وہ ایک چیز یہاں سمجھائی جاتی ہے۔ یہ جو بحث اب شروع ہو رہی ہے، جو اس کتاب کا حصہ دوم کے نام سے ہم اس کو اپنے حوزات علمیہ میں تعبیر کرتے ہیں، وہ ہوتی ہے بحث حجج و امارات۔ حجج حجت کی جمع ہے، امارات امارہ کی جمع ہے۔ ویسے یہ دونوں لفظ لغت کے لحاظ سے الفاظ مترادفہ ہیں۔ حجت یعنی دلیل، حجت انشاءاللہ اس کی تعریف آپ نے پڑھی ہوگی، اصولی کہتے ہیں حجت اس کو کہتے ہیں جو اپنے متعلق کو ثابت کرے، امارہ یعنی نشانی کہ جو حکم شرعی پر ہمیں رہنمائی کرے، ہمیں اس کے بارے میں بتائے کہ حکم شرعی کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل دوبارہ بتائیں گے۔ تو یہ مقصد حجج و امارات کی بحث میں ہے۔ تو آج جو پہلا نقطہ ہمیں یاد کرنا ہوگا وہ فقط اتنا ہے کہ حجت کی جمع، حجت کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ بات، ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں دلیل، کہ ہر وہ بات جس کے ذریعے انسان اپنے مخالف پر احتجاج کرے، اس پر دلیل قائم کرے، اس کو لاجواب کرنے کی کوشش کرے، اس کو کہا جاتا ہے۔ ہمارا بھی تقریباً اسی معنی میں ہوتا ہے۔ ہمارا کا معنی ویسے لغوی معنی تو ہوتا ہے اس کی نشانی، علامت، لیکن جہاں یہ ہوتا ہے کہ جو حکم شرعی کی طرف رہنمائی کرے، جو اس پر علامت بنے کہ ہمیں لے جائے کہ اس مسئلہ میں حکم شرعی کیا ہے۔ خوب، اسی بحث کو الفاظ کی بحث ہم در حقیقت اس بحث پر پہنچنے کے لیے کرتے ہیں۔ الفاظ کی بحث ہمیں اس بحث کو سمجھنے، اصل ہمارا ایک ہدف ایک فقیہ کا وہ یہی ہوتا ہے۔ دوسرا نقطہ جو سمجھنے والا ہے اس درس میں وہ یہ ہے، اصل فقیہ نے یہ سمجھنا ہوتا ہے کیا کیا چیز حجت ہے، کیا کیا چیز دلیل ہے کہ جس سے حکم شرعی ثابت ہوگا۔ وہ اس حجت پر عمل کرے گا، وہ اس امارہ پر عمل کرے گا اور اس سے ایک حکم شرعی کو سمجھے گا۔ اس لیے ان کو مبانی فقہ کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ حجج، حجت، دلیل جس قائم ہو گئی تو اس پر عمل کرنا ہے۔ چونکہ ہم لوگ امامیہ اثنا عشریہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جتنی بھی حجج و امارات ہیں، ہم ان سے جو حکم شرعی حاصل کرتا ہے، کہ فقیہ جو استنباط کرتا ہے حکم شرعی کا، اس پر ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہی ہے، علم اصول میں بھی کلام میں بھی، کہ ہم لوگ مخطئ ہیں کہ اگر کہ ممکن ہے جو اس نے سمجھا ہے وہ مطابق واقع ہو
اور ممکن ہے وہ مخالف واقع ہو۔ اگر مطابق واقع ہوگا تو اس کو ثواب ملے گا، اور فرض کرو اس کا استنباط مخالف واقع بھی ہوا تو بھی اس پر عقاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کے لیے وہی حجت ہو جس کی بنیاد پر اس نے حکم شرعی کا استنباط کیا تھا، وہ اس کے لیے ایک عذر بن جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انشاءاللہ آگے ہم اس بحث کو بھی بات کریں گے، بڑا واضح بتائیں گے کہ ہر شے حجت نہیں ہوتی، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم کی شے کہیں کہ یہ حجت ہے۔ ہم جن حجت کی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہم تفصیل بتائیں گے، جس کو شارع نے حجت قرار دیا ہو۔ تو جب ایک مجتہد مکلف شارع کی بیان کی گئی حجت کے مطابق استنباط کرے گا، اگر وہ مخالف واقع ہوا بھی صحیح تو بھی یہ عقاب سے محفوظ رہے گا، وہ اس کے لیے عذر بن جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے اور اس کی پوری تفصیلات بھی انشاءاللہ آئیں گی۔ خوب، حجج کتنی ہیں انشاءاللہ آگے آئے گا۔ حجج دلیل علماء امامیہ میں معروف یہی ہے کہ 4 ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور عقل۔ امامیہ اور اہل سنت حضرات ان 4 کے حجت ہونے میں کوئی اختلاف نہیں رکھتے۔ ہاں، اس کی تفصیلات میں کہ عقل کس حد تک حجت ہے، کس حد تک نہیں ہے، جزئیات میں شاید تفصیلات میں کہیں جا کر تھوڑا بہت اختلاف ہو جائے، لیکن بنیادی طور پر دونوں فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ یہ 4 چیزیں حجج ہیں، دلیلیں ہیں۔ البتہ غیر امامی عامہ اہل سنت برادران قیاس کو، استحسان کو، کچھ اور چیزوں کو بھی وہ اپنے حساب میں حجت قرار دیتے ہیں جو کہ ہمارے نزدیک نہیں ہیں، لیکن ہم بہرحال ان 4 چیزوں کے ہی حجت ہونے پر متفق ہیں کہ ہمارے نزدیک یہی 4 ہی حجتیں ہیں۔ آج ہم فقط ابتدائیہ ہے، پہلا جو کہ درس ہے، صرف اس کو شروع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بحثیں ہم آگے پھر تفصیلات اور جزیات میں بعد میں اس کو شروع کریں گے۔ المقصد السادس فی الحجج والامارات وفیہ مقامات۔ المقام الاول، شیخ جعفر سبحانی دامد اللہ العالی خدا ان کو سلامت رکھے، انہوں نے جو ترتیب بنائی ہے، انہوں نے قط کی بحث کو علیحدہ کیا ہے، ظن کی بحث کو علیحدہ کیا ہے، اور اصول عملیہ کی بحث کو علیحدہ کیا ہے۔ انشاءاللہ میں آج نہیں کل اس کو بتاؤں گا کہ قط کیا ہے، ظن کیا ہے، شک کیا ہے، ان کا آپس میں فرق کیا ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ کل کا۔ آج فقط چونکہ ابتدائی ہے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں۔ المقصد السادس الحجج والامارات۔ هذا المقصد من اہم المقاصد فی علم الاصول، علم اصول کے مقاصد میں سے یہ جو ہے حجج و امارات کی بحث اہم ترین۔ ظاہر ہے ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ کیا چیز شرعاً حجت ہے، کیا چیز ہمارا ہے، کس سے ہم حکم شرعی کا استنباط کر سکتے ہیں، کس سے نہیں کر سکتے۔ فإن المستنبط يبذل الجهد للعثور على ما هو حجة بينه وبين ربه۔ مستنبط یعنی مجتہد، فقیہ جو استنباط کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کس بات پر؟ تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان کیا چیز حجت ہے، کیا دلیل ہے، کہ میں نے جو حکم شرعی استنباط کرنا ہے وہ ایسا کروں کہ جس کو شارع نے، اللہ نے بھی دلیل اور حجت قرار دیا ہو، اس پر وہ کوشش کرتا ہے۔ فَيُصَابِ نَصَابَ الْوَاقِعِ، اس نے ایک محنت کی، کوشش کی، پوری جد و جہد کیا، اور اس سے وہ اس حکم شرعی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا جو عند اللہ بھی حکم تھا۔ فَيُصَابِ، اس کو اجر ملے گا، اس کو ثواب ملے گا، اس کو زندہ باد کہا جائے گا۔
وَيُعَذَّرْ إِنْ أَخْطَأَ، اتنی بڑی محنت کی، اتنی بڑی کوشش کی، جو حجج شریعہ تھی اس کے مطابق استنباط کیا، فرض کرو پھر بھی جو اس نے حکم شرعی سمجھا وہ مخالف واقع تھا، پھر بھی اس پر کوئی عقاب نہیں ہوگا، وہ اس کے لیے عذر بن جائے گا کہ جناب شارع نے جس چیز کو دلیل بنایا تھا میں نے تو اسی دلیل سے استنباط کیا ہے، اب اگر فرق کرو میں اس کے خلاف واقع ہوا، میری محنت میں چونکہ کوئی کمی کوتاہی نہیں تھی، لہذا پھر بھی شارع اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عقاب نہیں کرے گا بلکہ اس کے لیے عذر بن جائے گا۔ وَقَدْ يُعَبَّرُ عَنْ هَذَا الْبَحْثِ بِمَصَادِرِ الْفِقْهِ وَأَدِلَّتِهِ، انہی بحث حجج و امارات کو مصادر فقہ بھی کہا جاتا ہے۔ الآخر وَهِيَ عِنْدَنَا مُنْحَصِرَةٌ فِي أَرْبَعٍ، عندنا یعنی علماء امامیہ کے نزدیک تو ادلہ 4 ہیں، منحصرہ 4 فقط، کتاب، سنت، اجماع اور عقل۔ ہی معتبرۃ عند کلا الفریقین، یہ 4 فقط امامیہ کے لیے نہیں ہیں بلکہ یہ جہاں امامیہ کے نزدیک ادلہ اور معتبر ہیں اور قابل قبول ہیں، اہل سنت برادران بھی اس کو دلیل کے طور پر قبول کرتے ہیں، یہ دونوں میں متفق ہیں۔ ما اختلاف بینہم فی سعۃ حجیت العقل، جیسے میں نے کہا ہے کہ البتہ جزیات میں ہے کہ عقل کی حجیت کہاں تک ہے، اس کی حدود و قیود کیا ہیں، جزئی مسائل میں البتہ تھوڑا بہت اختلاف ہے، لیکن کلی طور پر وہ مانتے ہیں کہ عقل بھی حجج میں سے ایک حجت ہے، ادلہ میں سے ایک دلیل ہے۔ اَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ يَفْتَرِقُونَ عَنِ الشِّيَعِ فِي الْقَوْلِ بِحُجِّيَّةِ أُمُورٍ أُخْرَى مَذْكُورَةٍ فِي كُتُبٍ، البتہ اہل سنت راہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے وہ قیاس کو بھی دلیل مانتے ہیں، وہ استحسان کو بھی مانتے ہیں، کچھ اور ادلہ ان کے نزدیک بھی ہیں جو جن کو وہ حجج شرعیہ مانتے ہیں، لیکن امامیہ فقط انہی 4 کو ہی ادلہ شرعیہ کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ قبل الخوض فی المقصود نذکر تقسیم المکلف حسب الحالات، انشاءاللہ ہم جزیات میں جائیں گے، جیسے میں نے کہا ہے اس کو پوری تفصیل سے آگے پڑھیں گے کہ حجت کیا ہے اور اس کے بعد کون کون سی چیز حجتیں ہیں، پھر ان کے حجت ہونا کہاں سے ثابت ہے، کیا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم پھر اگلے درس میں ان کو باقاعدہ شروع کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مکلف ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے درس میں کہ مکلف کو کبھی ایک چیز کا یقین ہوتا ہے، قطع ہوتی ہے، کبھی اس کو ظن ہوتا ہے، کبھی اس کو شک ہوتا ہے، قطع میں عمل کیسے کرنا ہوتا ہے، ظن میں کیسے کرنا ہوتا ہے، شک کی صورت میں کیا کرنا ہوتا ہے، ان تینوں صورتوں میں پھر ان تینوں میں فرق کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کو پھر تفصیل سے بیان کریں گے۔ آج چونکہ فقط ہمارا مقدماتی درس ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔